یہ دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے۔ کبھی خوف آتا ہے، کبھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی مشکلات آتے ہیں، کبھی بے بسی آتی ہے۔ ایسے وقت میں ایمان ہی وہ طاقت ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ اسی تعلق سے آج میں نے بات کرنی ہے۔ دو باتیں اس میں بتاؤں گا کہ جس کو جان کر کے ہمارے ایمان کو تازگی، طاقت، مضبوطی اور بندے کو یعنی ہم اور آپ کو اپنے رب پر مکمل بھروسہ ملے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے بہت ہی پیارے برگزیدہ بندے، رسول، نبی، بہت ہی مشہور۔ ان کا واقعہ کہ ان کو مچھلی نے نکل لیا تھا، سچا واقعہ ہے، حقیقت پر واقعہ ہے، قرآن اور حدیث میں صراحت کے ساتھ ذکر بھی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام نینوا، جو موجودہ وقت میں عراق کا علاقہ ہے، جس کو آج ہم عراق کہتے ہیں، اس علاقے کو پہلے کے وقت میں نینوا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جگہ پر ایک بہت بڑی قوم آباد تھی۔ اس قوم کی طرف آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا جائے۔ وہ قوم شرک اور کفر میں، بت پرستی میں مبتلا تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعوت توحید، رب کے پیغامات، رب کے احکامات ان تک پہنچائے، مگر کسی نے حضرت یونس کی بات نہیں مانی۔ بات نہیں مانی بلکہ مذاق بنایا۔ مذاق بنایا تو حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کر کے شہر سے نکل۔ ظاہر سی بات ہے، جو بندہ آپ کے لیے محنت کرے، آپ کو صحیح راستہ بتائے اور آپ کی وہاں پر بے عزتی کی جائے، مذاق بنایا جائے، آپ کب تک برداشت کرو؟ نکل جاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے، شہر سے نکل گئے۔ جیسے ہی شہر سے نکلے، آسمان پر عذاب کی علامتیں ظاہر ہونے لگی، عذاب جیسا ماحول ہونے لگا، کیونکہ اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کے لیے کہہ دیا تھا کہ اگر بات نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو لوگوں نے انکار کر دیا، تو جیسے ہی نکلے تو وہی عذاب جیسا ماحول ہونے لگا، قوم ڈرنے لگی۔ قوم ڈری، اتنی ڈری، اتنی ڈری، اتنی ڈری کہ ساری قوم کھلے میدان میں آئی۔ کھلے میدان میں آئے، خوب روئے، گڑ گڑائے، یہاں تک کہ اتنا روئے سب کو الگ کر دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا گیا۔ جب چھوٹے بچوں کو ماؤں سے الگ کیا گیا تو تفسیر صراط الجنان میں پڑھا میں نے کہ ماں کو بیٹے سے جب الگ کیا جاتا ہے یا اولاد کو ماں سے الگ کیا جاتا ہے تو الگ ہی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے تڑپ اپنے اندر لانے کے لیے اور رب کی بارگاہ میں اپنا رونا پیش کرانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا تاکہ خوب تڑپ تڑپ کر کے روئیں۔ جب تڑپ کر کے رویا جاتا ہے رب کی رحمت قریب آ جاتی ہے۔ ان کی یہ نیت تھی، انہوں نے خوب رونا اور گڑ گڑانا شروع کیا تو توبہ کی۔ جب انہوں نے رونا شروع کیا تو وہ عذاب ان کو ٹل گئے، عذاب کو ٹل گئے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا، شہر سے نکل گئے تھے، آگے سفر کرتے رہے یہاں تک کہ سمندر آ گیا۔ جب سمندر آیا آپ نے وہاں پر واپس آنے کا ارادہ نہیں کیا بلکہ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کیسے بڑھے؟ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور جب کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بیچ سمندر میں پہنچی، کشتی وہیں آٹومیٹک رک گئی، اب نہ آگے جاتی نہ پیچھے جاتی، نہ ادھر آتی نہ وہیں رک گئی، اور ایسے خطرے پیدا ہونے لگے کہ جیسے اب یہ ڈوبے گی۔ تو کشتی میں جو ملاح لوگ تھے ان لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ اس کشتی میں کوئی ایسا نافرمان غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر کے آئے، جو اپنے آقا سے بھاگ کر کے نکلا ہے۔ اب ہم ایسے کسی کے اوپر ایک دم رکھ نہیں سکتے کہ یہ ہے وہ انسان۔ تو وہاں پر قرآن دازی جب کی گئی تو پہلی پرچی میں پہلے ہی نام قرآن دازی میں حضرت یونس کا نام۔ ارے یہ تو اللہ کے نبی ہے، یہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ دوبارہ ڈالا، دوبارہ نبی حضرت کا نام، دوبارہ پھر آیا، تیسری بار پھر جب تیسری بار ڈالا تو تیسری بار پھر حضرت یونس کا نام۔ تو تمام لوگوں نے کہا کہ آپ ہی کا نام آ رہا ہے۔ آپ نے پھر فوراً اقرار کیا
کہ میں بغیر رب کی اجازت کے شہر سے ہجرت کے ارادے سے نکل گیا، کیونکہ نبی کو حکم ہوتا ہے کہ اب آپ اس جگہ نہیں رہ سکتے، آپ کو ابھی تک جانا، تو جب تک رب کا حکم نہیں آئے گا نبی اس جگہ سے نہیں جا سکتا۔ جس طریقے سے مکہ کے اندر جب تک میرے نبی رہے، ہجرت کا حکم آیا تبھی مدینہ کی طرف گئے۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام جو ہے بغیر رب کے حکم کے وہاں سے نکل گئے، تو آپ نے کیا کہا کہ میں ہی وہ بندہ ہوں جو اپنے رب سے یعنی اپنے آقا یعنی رب سے نکل کر بغیر اس کی اجازت نکل کر کیا جائے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اگر کشتی میں کوئی ایسا معاملہ پایا جاتا تو اس کشتی کو اور تمام لوگوں کو سنبھالنے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی کی جاتی تھی۔ آپ کو تمام لوگوں نے سمندر کے حوالے کر دیا، آپ سمندر میں چلے، ادھر آپ سمندر میں جا رہے تھے، ادھر رب کا حکم آ رہا، مچھلی آئی ایک بہت بڑی مچھلی، اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نکل لیا، اس نے تو نکل لیا لیکن رب نے اس مچھلی کو حکم دے دیا، حکم یہ دیا تھا کہ یہ تیرے خوراک نہیں ہے بلکہ یونس کے لیے قید بنائی گئی، اس کی حفاظت کے لیے تیرا پیٹ اس کے لیے حفاظت کی جگہ بنایا گیا، اس لیے اس کی ہڈی کو نہ توڑنا اور نہ ہی اس کے گوشت کو زخمی کرنا۔ مچھلی کو حکم ہو گیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے، اب یہاں پر تین چیزیں تھیں، ایک تھا سمندر کا اندھیرا، دوسری گہرائیوں کا اندر کا اندھیرا، تیسری مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچے تھے تو اس چیز کا اندھیرا، گھبراہٹ۔ اب آپ سمجھنا حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی نبی ہے، کیسی مشکل میں، کیسی آزمائش میں، اللہ کی نبی ہے، اور آزمائش میں کہاں پر؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ مچھلی کہاں پر ہے؟ سمندر کے اندر۔ سمندر کتنا بڑا، پیٹ کہاں بڑا، اتنا بڑا سمندر، اس سمندر کے اندر ایک بہت بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہے۔ یہ تمام حفاظتیں کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ میرا رب کر رہا ہے۔ یہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ میرا رب ہے۔ اب بتائیے ہماری مشکلیں سمندر سے بڑی، ہماری آزمائشیں سمندر سے بڑی، ہماری پریشانیاں یہ سمندر کی لہروں سے بڑی ہیں۔ ارے جو سمندر کی لہروں سے سمندر کے اندر مچھلیوں کے پیٹ میں حضرت یونس کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ آپ کی پریشانیاں ضرور ٹال سکتا ہے، ضرور ٹال دے گا۔ تو اے میرے بھائیو توجہ کرو، یہ تین اندھیرے حضرت یونس علیہ السلام، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی مدد، نہ کوئی آواز سننے والا، لیکن ایک ہے، ایک وہ میرا رب ہے جو حضرت یونس کی آواز سے سننے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے ہی اندر کیا کیا؟ آپ نے آواز دی، پکار۔ قرآن کے اندر جس کا ذکر 17ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ صافات 23ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے، فنادیٰ فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا۔ اب جیسے ہی انہوں نے سچے دل سے پکارا، اب مچھلی کو حکم ہوتا ہے سچے دل سے پکارا، شرط لگائی کہ سچے دل سے انہوں نے پکارا، فنادیٰ فی الظلمات، اندھیرے کے اندر حضرت یونس نے اللہ کو پکارا، کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے مولا تبارک و تعالیٰ تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں، یعنی نافرمانوں میں سے ہوں۔ ان کی نبوت کے مطابق، یہاں ظالموں میں کہنا نبی کے لیے ان کی نبوت کے مطابق جیسے انہوں نے کہا تھا، سمجھ رہے؟ وہ معنی لیا جائے، ہم ظالم اگر آج کہیں تو ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظالم کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کو بے ناحق قتل کرتے وہ ظالم ہوتا ہے، کسی کو ستائے وہ ظالم ہوتا ہے، بھائی کو ستائے ظالم ہوتا ہے، ماں باپ کو ستائے ظالم ہوتا ہے، اولاد کو ستانے والا ظالم ہوتا ہے، گناہ کرنے والا ظالم ہوتا ہے، یہ تمام باتیں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام یہ تمام باتوں سے بری، انہوں نے اپنی مطابق بات کہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے کیا کیا؟ کھلے میدان میں آپ کو مچھلی نکل کر گئی، کھلے میدان میں آپ کو اگل دیا، آپ کو ادھر اگل دیا۔ جب آپ کو اگلا اس وقت آپ تکلیف میں تھے، تکلیف میں تھے، کیونکہ پیٹ کے اندر رہنا آسان اور ایک دو دن تھوڑی، کافی ٹائم لگا، آپ تکلیف میں ہو، تکلیف میں ہوئے، اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت یعنی اس تکلیف سے دور کرنے کے لیے سارے بندوبست کے، بہت لمبی باتیں، آپ وہاں سے قوم کی طرف آئے، جب قوم کی طرف آپ پہنچے تو پوری قوم ایمان لا چکی تھی، سبحان اللہ، پوری قوم ایمان لا چکی تھی۔ وہ قوم تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، 1 لاکھ سے زیادہ وہ لوگ تھے، سارے کے سارے ایمان لے کر کے آ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جیسے آپ پریشانی میں اور آزمائش میں مبتلا کیے گئے تھے، تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے مسلمانوں، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مشکل وقت میں تسبیح کرنے سے نجات ملتی ہے، تسبیحات کرنے سے کیا ملتی ہے؟ نجات ملتی ہے۔ تیسری بات ہمیں یہ پتہ پڑتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمان قوم کو بھی معاف فرما دیتا ہے اگر سچے دل سے وہ توبہ کرے۔ قوم یونس کو اللہ نے معاف فرما دیا،
انہوں نے رو رو کر کے گر گڑ کر کے رب سے معافی مانگی، انہیں معاف کر دیا گیا اور وہ ایمان والے بن گئے۔ تو ایسے ہی اگر اپنی قوم سب مل کر کے قوم توبہ کریں تو ہمیں بھی ہماری معافی مل سکتی ہے، ہمیں معاف کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ بے شک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی بھی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی آزمائش میں کیا ہوتے ہیں؟ مبتلا ہوتے ہیں۔ جب نبی آزمائش میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم آزمائش میں مبتلا نہیں ہوں گے کیا؟ ہمارے امتحان نہیں لیے جائیں گے کیا؟ جب اتنے طاقتور مضبوط ایمان والوں کا امتحان لیا جا سکتا ہے تو ہمارے ایمان تو کچھ نہیں ہے، ہمارے ایمان تو پھر ہیں، کمزور ایمان ہے ہمارے۔ اشاروں میں کسی نے ہلکا سا شعور چھوڑ دیا اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی کی ذات کے بارے میں، اللہ کے محبوب بندوں کے بارے میں ہلکا سا بھی اگر شعور سا چھوڑ دیا، آپ کے دماغ میں فٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں یار ہو سکتا ہے، اب یہ ملا بول رہی ہو کی بات ہے یار، یہ بتاتے ہیں ہم نے مان لیا۔ ایسے کرتے ہیں ہم چوراہے پہ بیٹھ کرتے ہیں، جس جگہ پر آپ بیٹھو گے اس جگہ کے لوگوں کو اگر تم دیکھو گے ویسی ہی باتیں آپ کو سننے ملیں گی۔ عالم کے پاس بیٹھو گے تو علم کی باتیں ملیں گی، دنیا دار کے پاس بیٹھو گے تو دنیا کی باتیں ملیں گی، انجینئر کے پاس بیٹھو گے تو وہ انجینئر والی بات کرے گا، ڈاکٹر کے پاس بیٹھو گے تو وہ صحت مندی کی ڈاکٹر کی باتیں کرے گا۔ دنیا میں جو انسان جس کے پاس بیٹھے گا اور اس کا ڈپارٹمنٹ کیسا ہے وہ اسی طریقے کی بات کرے گا، اور اس کو اپنا ہی ڈپارٹمنٹ اچھا لگتا ہے، دوسرا ڈپارٹمنٹ بیکار لگتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہاں، تو اس لیے میرے بھائیوں شوشوں کے چکر میں مت آ جانا، شک و شبہ کے چکر میں مت آ جانا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہے۔ شک کی گنجائش بولو نا ہے کیا؟ شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وہیں میں دوسری کا بات بتاتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا بھی بڑا معاملہ تھا، ایسی ایسی نعمتیں ان کو عطا کی گئی، ایسی ایسی نعمتیں عطا کی گئی، تمام اس وقت پر، تمام زمانے پر ان کی قوم کو فضیلت، ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ دریا میں راستے ان کو ملے، فرعون سے نجات ان کو ملی، توریت کتاب ان کو ملی، بچڑے کی پوجا انہوں نے کی تھی لیکن بعد میں معافی مانگی تو معافی پر بخش دیا گیا، یہ ان کو نعمت ملی۔ ایک گروہ کا مرنے کے بعد دوبارہ اس گروہ کو زندہ کیا گیا، یہ بھی ان کو نصیب ہوا۔ اچھا، گرمی جب ہوتی ہے تو بادل کا سایہ ان کے اوپر رہا، کیسی نعمت؟ گرمی ہوتی رہتی ہے، آپ راستہ گزر کر کے جا رہے ہو، چکر میدان میں کہیں کوئی پیڑ نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، ایسی جگہ پر سایہ کہیں مل سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، بس چھتری لے کر کے تو چل سکتے ہو، تو صرف اپنا ہی سایہ ہوگا۔ لاکھوں بنی اسرائیل چکر میدان میں سفر کر رہے تھے، ان سب کے پاس چھتری کہاں جاتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کا سایہ نصیب فرمایا، سب کو بادل کا سایہ نصیب فرمایا۔ اب یہ جہاں جہاں بھی جاتے بادل ساتھ ساتھ جاتا، یہ میں نعمت بنی اسرائیل کی بتا رہا ہوں۔ اچھا، منا اور سلوا یہاں سے لے کے لیے کیا گیا؟ منا سلوا یہ جنتی کھانا، بغیر محنت کے، بغیر جو ہے کسی بھی طریقے کوئی کام نہیں کرنا، خالی کھانا آتا تھا اور کھاتے تھے۔ منا سلوا ان کے لیے نازل ہوئے، پانی کے 12 چشمے ان کے لیے نکلے، زمین سے اناج ان کے لیے نکالا گیا، یہ ساری باتیں بنی اسرائیل کے لیے کی۔ پھر بھی عجیب معاملہ تھا، ایسا عجیب معاملہ تھا، ایسا عجیب معاملہ تمہیں بتاتے تھے۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے اس وقت تک جب تک اللہ کو کھلا کھلا نہ دیکھ لیں، اللہ کو سامنے سے نہ دیکھ لیں، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سامنے ہوگا ہمارا رب تب ہم ایمان لے کر ہاں خدا ہے۔ تو جو آج کی باتیں ہیں یہ بہت پرانی باتیں چل رہی، سمجھ رہے؟ تو جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے جب یہ بات کہی فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو کڑک ایک آواز آئی، اس نے سب کو گرفتار کر دیا، سب کو پکڑ لیا۔ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہے۔ اس میں جو ہے جب کھلا کھلا خدا کو دیکھنے کی انہوں نے بات کہی تو آسمان سے ہولناک آواز آئی جس سے جتنے لوگوں نے یہ بات کہی تھی سارے کے سارے مرے، سارے ختم ہو گئے، سارے ختم کر دیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر کے بارگاہ الہی میں دعا کی، مولا میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کوہ طور پر کہتے ہیں نا، یہ کوئی جواب تھی، جنہوں کوہ طور پر کہتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا یہ بات، تو بنی اسرائیل کو کہہ رہے تھے میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو دوبارہ سے قتل کر دیا۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ فرعون سے ان کو نجات ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ ان تمام لوگوں کو لے کر کے صبح صبح اندھیرے فجر کے بعد شہر سے نکل جاؤ۔ لاکھوں لوگ بنی اسرائیل شہر چھوڑ کر کے نکل، اب فرعون اور اس کے تمام جتنے لشکری تھے سب غفلت میں پڑے، سب سو رہے، یہ نکلے۔ اب جیسے یہ نکلے تو فرعون اور اس کے لشکر کو پتہ پڑی کیسے سے نکل گئے۔ اچھا، فرعون اور فرعونیوں کو قبطی کہتے ہیں اور باقی جتنے لوگ تھے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔
बनी इसराइल को फिरौन ने गुलाम बना रखा था। बूढ़ों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, यहाँ तक कि औरतों से सबसे काम कराते थे, गुलाम बना करके रखा करते थे। तो ये सारे निकल रहे, तो सारे जब निकल रहे तो वो लोग कहने लगे कि आखिर सब चले गए, हमारी खिदमत कौन करेगा? फिरौन ने हुक्म दिया जल्दी चलो पकड़ो ये। तो गए पकड़ने के लिए। अब सामने समंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर, फिरौन का लश्कर। अब फिरौन का लश्कर इधर से, सामने समंदर, परेशान, कहने लगते इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम पकड़े गए, अब आ गई हमारी, हम तो पकड़े गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगते कल्ला इन्ना माई रब्बी सयहदीन, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता बनाए। अब यहीं पर बात रोको। हजरत मूसा ने क्या कहा? इन्ना माई रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरे साथ है। परेशानी के वक्त में थे, दरिया के किनारे पर थे, पीछे दुश्मन था, आगे दरिया, परेशानी के वक्त में। अब किसी को उठाओ, पहुंचो उस वाली गार में, जिस गार में हजरत अबू बकर सिद्दीक और मेरे नबी थे। उस गार पर जब दुश्मन पहुंचे, गमगीन कौन हुए? हजरत अबू बकर सिद्दीक, परेशान कि अब हम पकड़े जाएंगे। तो वहां पर क्या कहा था? ए अबू बकर परेशान मत हो, ए अबू बकर परेशान मत होना, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गमगीन मत हो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। हमारे में और मेरे में कितना फर्क होता है? कहा मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। इधर क्या कहा कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ, हमारे साथ। इस जुमले ने कयामत तक के ईमान वालों के लिए ये बात बता दी कि ए ईमान वालों, इस जुमले पर अपना ईमान मजबूत कर लेना, किसी भी हाल में पहुंच जाना, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मेरा रब मेरे साथ है, जरूर कोई रास्ता निकालेगा। अब अल्लाह का हुक्म आता है, ए मूसा, समंदर पर अपनी लाठी मार, रास्ता निकल जाए। आपने लाठी मारी, रास्ता निकल गया। अब रास्ते निकल, 12 रास्ते निकले, वो 12 कबीले थे, 12 रास्ते निकले, एक रास्ता नहीं बना। कितने रास्ते बने? 12। मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, कुरान मेरे सामने रखा, तफसीर मेरे सामने है, और कोई अलग से बात लिखा हुई भी है, समझ रहे? कहानी नहीं है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। 12 रास्ते निकले। अब हर रास्ते में एक कबीले के लोग जा रहे हैं। अच्छा, जब कबीले वाले अपने अपने रास्ते पर चल पड़े, वहां पर इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा कि हमारा कबीला तो सही है, पता नहीं दूसरे वाले लोग डूबे क्या हुआ, दूसरे कबीले के लोग जिंदा है कि मरे, हम तो सही सलामत है। अच्छा, ये 12 कबीले के सारे लोग यही सोच रहे हैं। अब अल्लाह की कुदरत यहाँ पर भी देखी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने जो वो रास्ते बने हुए थे और पानी की चपेटें बनी हुई थी, स्थान बन गए थे, दीवार बन गई थी, उन दीवारों में अल्लाह ने रोशनदान बन दिए। अब हर कबीले वाला सब लोगों को देखता हुआ चला जा रहा है, गुजरते चले जा रहा है। कैसी कुदरत है मेरे रब की, रास्ते बना दी। अब रास्ते बनाए, रोशनदान बना दिए, सब देखते हुए चले जा रहे, गुजरते चले जा रहे। अब देखिए फिरौन का लश्कर आगे को बढ़ा, ये आगे को बढ़ते चले जा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के सारे लोग निकलते चले जा रहे। इधर आखिरी बंदा समंदर के पार हो रहा था, इधर फिरौन का आखिरी लश्कर का आदमी अंदर एंट्री कर रहा था, इधर अंदर बढ़ रहा था। अब जैसे सारा लश्कर दरिया के अंदर पहुंचा, तो सारा जब पहुंच गया, जब सारे लोग निकल गए बनी इसराइल के, अल्लाह ने हुक्म दिया कि सारा समंदर एक हो गया, सारे के सारे गर्क हो। वही फिक्र है, वही फरकना बिकुल बहरा फौंडीना को अवरकना आल फिरौन, हमने फिरौन और फिरौन की आग को गर्क कर दिया, सब कुछ हो गया, तुम्हारी इबादत करवाई। ये अल्लाह ने बनी इसराइल पर नेमत नाज़िल फरमाई। अब यहाँ से जो है आगे कुछ फिर बात बताऊंगा, मौला तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम भाई खड़े हो जाओ, सुन्नत अदा करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।